السلام علیکم حضرات، آج آپ کے سامنے مجھے آنا پڑا۔ آپ یہ دیکھ ہی رہے ہوں گے جوگی پورے کا چل رہا ہے سوشل میڈیا کے دوارا، فیس بک کے دوارا یہ چل رہا ہے۔ بس میں ایک جو ہے وہ اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ اصولوں پر جب آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، اصولوں پر جب آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، زندہ ہو جو زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری 2022 سے 9 ستمبر کو ہم لوگوں کی کمیٹی بنی تھی، جس میں ادھیکش بنایا گیا تھا، اور محمد عباس صاحب نوگاواں جو ہیں وہ سیکرٹری بنائے گئے تھے، مولانا قاسم صاحب جوائنٹ سیکرٹری بنائے گئے تھے۔ جب ہم لوگوں نے درگاہ پہ ہم پہنچے تو درگاہ کا پہ 45 لاکھ روپے کا بجلی کا بل بقایا تھا، 15 سے 20 لاکھ روپے جو ہے وہ درگاہ کا پہ بقایا تھا۔ اس کے علاوہ بجلی کے بل کے علاوہ اس میں جو ہے 25 سے 30 لاکھ روپے اپنے پاس سے مولانا، اس کے بعد 25 سے 30 لاکھ روپے اپنے پاس سے محمد عباس صاحب نے اپنے پاس سے جمع کرے۔ باقی جو درگاہ کا قرضہ تھا وہ ہم لوگوں نے دھیرے دھیرے کر کے چکایا۔ درگاہ کو ہم نے قرضہ مکت، بجلی کا بل قرضہ مکت کرا، اور درگاہ کو ہم نے ترقی کی اور ہم درگاہ کو لے کے چلے۔ جب میں پہلی بار جب میں درگاہ پہ گیا تو میں ہاتھ میں میرے فیتا تھا، نپائی تھی، نپائی کرتا ہوا میں وہاں پہنچا۔ جو برابر میں مٹی تھی، مٹی کے گراؤنڈ تھے، وہاں جو کچڑ رہتی تھی، پانی رہتا تھا، گندگی رہتی تھی، سب سے پہلے فیتا میں نے اسی پہ ڈالا جا کے۔ انٹر لاکنگ کروائی، پریٹن وبھاگ سے کام کروایا، ٹوائلٹ بنوائے، باتھ روم بنوائے، سی سڑکیں بنوائی، اور جو ہے اور میں نے جتنا انٹر کنیکٹڈ روڈ بنوائے، چاہے وہ نجیب آباد سے جوگی پورے تک کا 10 سال سے روڈ ٹوٹا ہوا تھا، اس کا 12 کلومیٹر کا بائی پاس میں نے بنوایا۔ درگاہ کا روٹ اور جو برابر میں باہر گاؤں ہے اس کا روٹ جو بالکل ٹوٹی ہوئی سڑک تھی وہ بنوائی۔ اس کے بعد جو ہے میں نے سی سی بنوائی، انٹر لاکنگ لگوائے۔ یہ میں نے وہاں کام کرایا۔ درگاہ پہ شیڈ ڈالا میرے بہنوں کے دوارا 45 لاکھ روپے کا، وہ میں نے کرایا۔ اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں کا منع بھائی کا اور ہم لوگوں کا مقصد یہی تھا کہ درگاہ سے 1 روپے نہ خرچ ہو، درگاہ کا پیسہ درگاہ میں رہے، جو بھی پیسہ وکاس کرائے ہم لوگ باہر سے کرایا جائے۔ منع بھائی نے پوری محنت کری، اپنے پاس سے جو پیسہ خرچ کر سکتے تھے اپنے پاس سے کیا، میں جو پیسہ خرچ کر سکتا تھا اپنے پاس سے کیا۔ ایک بار موقع یہ آیا کہ بجلی کا جو ایکشن کا فون آیا، کہنے لگے کہ یا تو بجلی کٹ رہے ہیں آپ کی، یا تو بجلی پیسے جمع کریے ورنہ بجلی کٹ جائے گی۔ 3 لاکھ روپے ہم لوگوں کو جمع کرنے تھے۔ چیئرمین صاحب پہ اطلاع پہنچی ہے، چیئرمین صاحب نے مجھے فون کیا، میں کہیں گیا ہوا تھا۔ چیئرمین صاحب نے کہا 1 لاکھ روپے آپ دیں گے، 1 لاکھ روپے محمد عباس صاحب دیں گے، 1 لاکھ روپے قاسم صاحب دیں گے۔ ہم منع بھائی کا فون آیا میرے پاس کہ چیئرمین صاحب کا فون آیا ہے رم بھائی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کے پاس پیسے بھجوا رہا ہوں۔ میں نے پیسے بھجوا دیے منع بھائی کے پاس، منع بھائی نے بھی پیسے بھجوا دیے۔ قاسم صاحب کا فون آیا، کہنے لگے رم بھائی چیئرمین صاحب کا ایسے فون آیا۔ میں نے کہا درگاہ کا کام ہے قاسم بھائی، یہ تو دینے ہی ہے ورنہ بجلی کٹ جائے گی۔ قاسم بھائی نے کہا میں نہیں دوں گا۔ میں نے کہا چلیے وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ ہم لوگوں نے دونوں نے مل کے جو ہے وہ بجلی کا پیسہ جمع کیا، وہ بجلی جڑ گئی، اور اس کے بعد اسی طرح آگے بھی کام چلتا رہا۔ منع بھائی نے کبھی درگاہ سے کوئی 1 روپیہ نہیں لیا، میں نے کبھی درگاہ سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ جو بھی منع بھائی کے ٹائم کی میٹنگ ہوئی کمیٹی دوارا وہ منع بھائی نے خرچ کرے پیسے۔ جب منع بھائی چلے گئے تو منع بھائی کے بعد میں آیا، میرے بعد جو میٹنگیں میرے اس میں کاریہ کال میں ہوئی وہ اس کے پیسے میں نے خرچ کیے۔ جب سیکرٹری صاحب قاسم صاحب آئے، انہوں کے ٹائم میں 4 میٹنگ ہوئی، اس کا پیسے کا پیمنٹ جو ہے درگاہ سے کیا گیا، جو بیلنس شیٹ میں موجود ہے۔ اور اسی طرح ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی پھر دوبارہ بجلی کٹنے کا ایکشن صاحب کا فون میرے پاس آیا کہ ادھیکش جی 2 لاکھ روپے جمع کر دیے، نہیں کریں گے پھر بجلی کاٹ دی جائے گی۔ میں نے چیئرمین صاحب کو اطلاع دی، چیئرمین صاحب نے کہا کہ لگے رم بھائی یہ تو آپ کو 2 لاکھ روپے اپنے پاس سے جمع کرنے پڑیں گے، اور جب آپ بجلی کسی بھی طرح رکوائیے۔ میں نے بجلی کا بل 2 لاکھ روپے اپنے پاس سے جمع کیے، 2 لاکھ روپے اپنے پاس سے جمع کر کے بجلی جو ہے وہ رکوائی۔ اس کے بعد جب گلک کھولی گئی 1 جولائی کو گلک کھولی گئی، 1 جولائی کے بعد 1 جولائی کو شاید یہاں گلک کھولی گئی، اس میں مجھے 2 لاکھ روپے درگاہ نے مجھے واپس لوٹا دیے۔ اسی طرح جو ہے عید موبائل کا پروگرام آیا، عید موبائل میں
مجھے اگنور کیا گیا، کہنے لگے اس کا پوسٹر پہ فوٹو نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے نہ میں فوٹو کا محتاج ہوں، میں نہ نام کا محتاج ہوں، میں تو صرف مولا کا محتاج ہوں، مولا میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے قسیم صاحب لکھنؤ قسیم صاحب نے پوچھا کہ میں اس کا فوٹو نہیں لگوانا چاہ رہا ہوں، میں اس کا نام نہیں لکھوانا چاہ رہا ہوں۔ لکھنؤ والوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اس کا نام بھی نہ لکھواؤ، آپ اس کا فوٹو بھی نہ لگاؤ، ہٹا دیے انہیں۔ وہ میرا فوٹو ہٹا دے گا، مجھے کوئی عید قدیر ہوئی، عید قدیر پہ قسیم صاحب کا فوٹو نہیں لگایا گیا۔ اس پہ چیئرمین صاحب کا فون آیا میرے پاس، کہنے لگے آپ درگاہ کے حق میں اچھا نہیں کر رہے ہیں، آپ درگاہ کے خلاف ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چیئرمین صاحب، میں درگاہ کے خلاف ہوں، تو اگر یہ پوسٹر فوٹو لگ کے درگاہ کے بھلا ہو سکتا ہے تو آپ کوئی بات نہیں، آپ درگاہ کا ان کا فوٹو لگوائیے۔ ان کا فوٹو لگایا گیا، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک میٹر دکانوں کا آیا، 2 سال سے دکانیں خالی پڑی تھی۔ میں نے کہا یہ دکانیں جو ہے یہ خالی پڑی ہوئی ہیں، میرے پاس آئے کہ نہیں ہم درگاہ کے لیے رسید بھی کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے درگاہ کی رسید کٹا دی، پیسے درگاہ کو فائدہ پہنچا دیا۔ اس کے بعد اس پہ ہنگامہ ہوا کہ آپ نے کیسے دے دی، کیوں دے دی۔ کہ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کے پیسے واپس لوٹا دیے، جسے آپ کی مرضی ہے، دکانیں خالی رکھی ہے، دے دیے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے مولا علی کی بارگاہ میں گیا، مولا علی کے سامنے ہاتھ جوڑے، مولا علی سے کہا کہ مولا علی اب میرے پہ مجھ پہ ناانصافی ہو رہی ہے میرے ساتھ، اب بتائیے میں کیا کروں۔ اندر سے آواز آئی کہ ارم تم اپنا استعفیٰ دو اور ان سے اپنی نجات چھڑاؤ، اور باقی جب ان سے اپنی نجات چھڑاؤ۔ میں نے تبھی 3 جولائی کو استعفیٰ دے دیا، اور 3 جولائی کو استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ استعفیٰ میرا جو ہے چیئرمین صاحب دوبارہ ایکسیپٹ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے یہ سب چیزیں پیسے آئی ہیں، 19 لاکھ روپے کوارٹروں کے آئے ہیں، 38 لاکھ روپے مارکیٹ کے مخصوصی کے مارکیٹ کے آئے ہیں۔ اس کے بعد 9 لاکھ روپے گلک کے آئے ہیں، 8.5 لاکھ روپے پہلے بھی تھے، 8.5 لاکھ روپے مجلسوں سے پہلے میں نے بہت کہا اکاؤنٹ میں ڈلوا دو۔ میں نے وہاں کے مینیجر سے کہا، حسین مہدی سے، میں نے کیشیئر سے کہا، مولانا عابد صاحب سے، ان کا یہی جواب آیا کہ مولانا قسیم صاحب منع کر رہے ہیں۔ پھر میں نے مولانا قسیم صاحب کو کہا کہ مولانا قسیم صاحب انہیں پیسوں کے اکاؤنٹ پر ڈلوا دیے، اگر یہاں رکھے رہیں گے تو اس کا کوئی حساب سامنے نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں شام میں جمع کرا دوں گا، جبکہ کوئی پیسہ جمع نہیں ہوا۔ پھر میں نے چیئرمین صاحب کو کہا، چیئرمین صاحب اسے پیسوں کو جمع کرا دیے۔ چیئرمین صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، انہوں نے بات کری یا نہیں کری وہ تو وہ جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سب حساب آیا، 1,26,00,000 کی بیلنس شیٹ بنی۔ اس کے بعد قسیم صاحب کا کہنا ہے کہ صدر صاحب سے مل جل کے ہی، صدر صاحب سے بات کر کے ہی جو ہے وہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے۔ اگر صدر صاحب کا کسی پرستاؤ پہ سائن ہو، صدر صاحب کا جو میرا سائن جو ہے کسی باؤچر پہ ہو، میرا سائن جو ہے 1 روپے کا باؤچر اگر میرے نام سے کوئی دکھا دے تو 1 لاکھ روپے میں درگاہ کو ایک دم پیمنٹ کروں گا۔ آج تک میں نے درگاہ کا کبھی، جب بھی میں درگاہ کے لیے میں نے میٹنگ کری ہے اپنے اس میں ٹائم میں، درگاہ کے میں کمیٹی کی میٹنگیں کری ہیں تو میں نے اپنے پاس سے کری ہیں، چاہے چائے کا خرچہ ہو، پانی کا خرچہ ہو یا کھانے کا خرچہ ہو، سب میٹنگیں میں نے مولا علی کا در میں تبھی چھوڑتا تھا، مولا علی کے در سے تبھی چھوڑتا تھا جب تک مولا علی کے در کا 1 روپے وہیں پیمنٹ نہ کر کے جاتا تھا۔ اس سے پہلے میں درگاہ مولا علی کا در نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے ہمیشہ، آج میں آپ کے سامنے زائرینوں کے سامنے بتا دینا چاہ رہا ہوں، جس کمرے میں کیشیئر بیٹھتا تھا میں نے 2 سال سے اس کمرے میں ہی نہیں کوئی میں گھسا آج تک۔ میں نے آج تک کسی کو بھی اس درگاہ کے پیسے سے کسی آدمی کو کوئی پیمنٹ نہیں کرایا۔ اگر کبھی کوئی پیمنٹ کرانے کی نوبت آ گئی 5, 7, 10 ہزار 20 ہزار 50 ہزار تو وہ میں نے اپنے پاس سے جمع کیا ہے، اپنے پاس سے دیا گیا ہے، مگر میں نے درگاہ سے کبھی زندگی میں اپنے 2 سال کے کاریہ کال میں 1 روپیہ میں نے درگاہ سے نہیں لیا۔ اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے اس میں جو ہے بہت ساری نعمتیں ہیں، بجلی کا بل، ابھی بجلی کٹ دی گئی تھی، 6 دن بجلی کٹی رہی، کسی نے اپنے پاس سے کوئی پیسہ جمع نہیں کیا۔ اس کے بعد چندہ اکٹھا ہوا، کسی سے 500 روپے، کسی سے 2000 روپے، کسی سے 1000 روپے۔ میرے پاس فون بھی آتے رہے، کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے درگاہ پہ، 500 روپے درگاہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ 1500 روپے اکٹھے کر کے 1.25 لاکھ روپے ہوئے۔ جب بجلی کے بل میں جمع کیا، بجلی کا بل بجلی جڑی۔ تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ دیکھیے اگر درگاہ کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، درگاہ اسی طرح لوٹتی رہے گی۔ آج یہ ہیں، کل کو کوئی اور لوٹے گا، پرسوں کو کوئی اور لوٹے گا، زائرین کا پیسہ لوٹتا رہے گا، درگاہ کی کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ درگاہ کا دیکھیے، آپ اجمیر میں جائیے درگاہ، کلیئر میں جائیے درگاہ،
कितने कितने बड़े बड़े एम्पायर उन लोगों ने बना लिए हैं। आज मौला अली की दरगाह जो कायनात के भी मालिक हैं और आसमान के भी मालिक हैं, और आज जिसे नजफ हिंद जोगीपुरा कहा जाता है, नजफ के बाद दूसरा नजफ का नाम जोगीपुरा दरगाह हिंदुस्तान में दिया गया है। आज ये हालात उन दरगाह के पैदा हो गए हैं। ज़ायरीनों, मैं तो आपसे ही कहता हूँ, आप मौला अली के चाहने वाले हैं, आप मौला अली से मोहब्बत करते हैं। अगर आप लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया, आप लोगों ने हिसाब नहीं मांगा, आप लोग सामने ना आए, अगर आप यही सोचते रहे कहने लगे हमें कोई मतलब नहीं है, कमेटी जाने, वक्फ बोर्ड जाने, कमेटी जाने, वक्फ बोर्ड जाने, तो आप दरगाह को इसी तरह दरगाह लूटती रहेगी। आज दरगाह के पास जमीन है, आज दरगाह के पैसे लूट रहे हैं, कल को दरगाह के क्वार्टर लूटेंगे, परसों दरगाह की जमीनें लूटेंगी। तो अगर आप मौला का माल ऐसे ही लुटवाना चाह रहे हैं तो आपको इसका जवाब महशर में अपनी कब्र में देना पड़ेगा। आपसे मौला अली पूछेंगे, आपसे कहेंगे कि मेरा दर पे तुम लोग क्या करके आए, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। जितना जाहिर, मैं भी ज़ायरीन हूँ, अध्यक्ष जरूर हूँ, मगर मौला का खातिम हूँ, मौला का गुलाम हूँ। हमेशा मैंने ज़ायरीन बन के काम किया है, और ज़ायरीन हूँ, आपका भी इतना ही फर्ज है जितना फर्ज मेरा है। अगर आप लोग ना उठे, आप लोग ना खड़े हुए, तो मौला अली का दर जो है इसी तरह जो होता रहा है वहाँ इसी तरह होता रहेगा। और इसी बात से मुझे कमेटी की कोई लालच नहीं, कमेटी में रहूं ना रहूं, कमेटी में मैंने कभी सदर बन के काम किया ही नहीं, हमेशा मौला का गुलाम बन के काम किया है। हमेशा अपनी स्पीच में भी मैंने यही कहा है कि मौला का गुलाम हूँ, मौला का खादिम हूँ, उसी हिसाब से मैंने दरगाह पे काम किया है। आवाज़ आज मैं उठा रहा हूँ, अकेला उठा रहा हूँ, कल आप नहीं उठाएंगे तो मौला का जवाब मैं दे सकता हूँ कि मौला आपके दर के लिए लड़ा था, आपके पैसे के लिए मैं लड़ा था, मेरे साथ कोई था या नहीं था, मैं अकेला ही आपके लिए आपके दर के लिए लड़ा था। और जब तक सांसों में सांस है, जब तक मौला अली के दर का गुलाम बन के रहूंगा, मौला अली के हक के लिए लड़ता रहूंगा, मौला अली के दर के लिए लड़ता रहूंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।